ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے، مگر ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کو انگلی نہیں اٹھا سکتے. مگر اتنا بڑا صوفی شاعر جو اپنے فارسی کلام کو، مثنوی کو فارسی کا قرآن کہتا ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ میری میننگ فل مثنوی جو ہے وہ فارسی زبان کا قرآن ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن سے ایسنس کو لے لیا ہے اور ہڈیاں پھینک دی ہے کتوں کے آگے. مطلب ان کے نزدیک قرآن کا ایسنس بھی ہے اور قرآن کے چھلکے بھی ہیں، قرآن کی ہڈیاں بھی ہیں. یہ نیچر اسی طرح کام کرتا ہے. تو دین کی پریکٹس کے معاملے میں اس کے ڈفرینٹ لیولز آف پریکٹس، ڈفرینٹ لیولز آف میننگ ہے. ہم اپنے پریکٹس میں آپ دیکھیں، دین اسلام کی پریکٹس میں دیکھیں، کچھ لوگ شریعت کے لیول پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں طریقت لیول کے لوگ ہوتے ہیں، صوفیہ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو میننگ پہ زیادہ جاتے ہیں. تو جس طرح ظاہر اور باطن ہر بینگ کے اندر موجود ہے، اسی طرح مذہب کے اندر بھی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یا ظاہری اور باطنی پریکٹس اور بلیف کے بہت سے لیولز ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. جس طرح صوفیزم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کا ایک انر ڈائمینشن ہے، ایک مسٹیکل ڈائمینشن ہے، ایک اندر کی دنیا ہے. اور اندر کی ایک نہیں کئی دنیایں ہو سکتی ہے. جتنے انسان ہیں اتنی دنیایں اس کے اسپریچول سرچ کی ہو سکتی ہے. قرآن اور امام کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے؟ جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اسلام میں ایک شیعہ انٹرپریٹیشن ہے، ایک سنی انٹرپریٹیشن ہے. اور شیعہ انٹرپریٹیشن میں نبی صاحب کے بعد امامت کے عقیدے کو مانا جاتا ہے، جو ہم کانسٹیٹیوشن میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو. اگر جو لوگ امامت میں عقیدہ رکھتے ہیں، تمام شیعہ اس میں شامل ہیں، ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ خیال ہے قرآن کی دلیلوں میں سے کہ قرآن کا انٹرپریٹیشن زمانے کے مطابق امام کرتا ہے. ہم بہت دفعہ اپنے پریکٹس، اپنے فیتھ کی پریکٹس کے بارے میں ایسے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی یہ آیت اس طرح ہے، قرآن کی یہ آیت اس طرح ہے. مگر ہم یہ نہ بھولیں، جس طرح آپ گولڈن جوبلی میں آپ قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث ثقلین بھی پڑھتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا امام، میری عطرت. یہ دونوں اپنے حوض کوثر تک پہنچنے تک ہمیشہ اپنے ایک ساتھ مل کر رہیں گے. وچ مینس کہ امام اور قرآن دونوں ساتھ میں رہیں گے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بے شک پڑھتے ہیں، سارے مسلمانوں کی طرح پڑھتے ہیں. کس طرح آپ قرآن آیات پر عمل کرتے ہیں؟ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتاب اور امام ساتھ میں دیا ہے. قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بغیر نہیں بھیجا ہے. آپ کو بہت سی ایسی کتابوں کا تذکرہ آپ مل رہے کہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کسی پیغمبر کے بغیر نہیں ہے، مگر پیغمبر کتاب کے بغیر آئے ہیں. پہلے پیغمبر آئے کہ پہلے کتاب آئی ہے؟ پہلے پیغمبر آیا ہے نا، اس کے بعد ان کو کتاب دی گئی. تو یہ جو پرائمری سورس ہے وہ تو پیغمبر ہے، اور پیغمبر نے کہا کہ یہ کتاب ہے تب ہم اور آپ مان. ہمارے پاس اور کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے؟ کسی کے پاس آپ کوئی کراس چیک کر سکتے بھی؟ پیغمبر کہہ رہی ہے اللہ کی کتاب ہے، ذرا چلو ہم ذرا کراس چیک بھی تو کریں. بعض اوقات تو ہمارے ہاں بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں کاؤنسل میں کوئی یہ گائیڈنس آئی ہم کراس چیک کرتے ہیں. بھائی ان کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، کہیں جا کے وہ فون کر کے معلوم کرتے ہاں جی بھائی ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. فائن، آپ کے اگر کانٹیکٹس ہیں تو آپ کریں. مگر اس کیس میں آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے وہی نازل کی ہے، چلو ہم کراس چیک کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے، آپ صرف ایک شخص کے کہنے پر بلیف ہے آپ کی. تو جو کچھ ہے وہ حضور کی زبان مبارک سے ہے. تو اللہ نے کتاب سے پہلے ٹیچر کو بھیجا ہے، اور قرآن میں نبی صاحب کو معلم کتاب والحکمہ کہا گیا ہے. وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو جب معلم ہے اس کے ساتھ کتاب ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں تو معلم چاہیے
اور بعد میں معلم نہیں چاہیے. اور جن کو عربی آتی تھی، جن کی لینگویج میں قرآن اترا، جن کے انوائرمنٹ میں قرآن اترا، ان کو تو معلم دے دیا گیا. اور ہمیں نہ وہ زبان آتی ہے، نہ وہ کانٹیکسٹ ہے، نہ ہم اس ایریا میں رہتے ہیں، نہ ہمارے ویسے مسائل ہے. سب دنیا بدل گئی ہے اور ہم سے کہا جی آپ خود پڑھیے، خود سمجھیے، خود انٹرپریٹ کیجیے. تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے جو آج سوسائٹی میں ہو رہا ہے. مگر شیعہ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ امام اور قرآن دونوں ساتھ چلتے ہیں، اور امام از دا انٹرپریٹر آف دا قرآن. کہیں بھی ہم اپنے اگر ان بیسس پہ ہم چلتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بہت ساؤنڈ آرگیومنٹس ہیں. ہم پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو فارمس ہے اس پہ نہ جائیں، بیس پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے درخت کی بات کریں، جی آپ کے درخت کا پتا ایسا کیوں ہے، اور آپ کا پھل ایسا کیوں ہے، آپ کی شاخیں ایسی کیوں ہیں. بولے یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ دیکھیں جی آپ کا درخت کون سا درخت ہے اور میرا درخت کون سا درخت ہے. اگر ہم ٹریز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اس درخت میں اتنی ساری چیزیں ڈفرینٹ کیوں ہیں. چونکہ آپ کا درخت کسی اور پھل کا درخت ہے اور میرا درخت کسی اور پھل کا درخت ہے. تو ہم اگر بنیاد پر بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. کانٹیکسٹ کا سمجھنا آج کے حوالے سے، کہ آج جس قسم کے کوسچنز ہمیں درپیش ہے اس کا ایک سیاق ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. شاید اس قسم کے حالات 50 برس پہلے نہیں تھے، وہاں اس وقت کوئی دوسرے حالات تھے. شاید 20 سال بعد یہ کانٹیکسٹ نہ رہے، کوئی اور کانٹیکسٹ ہو جائے، حالات چینج ہو جائے. آج جس کانٹیکسٹ میں ہم کو سوال پوچھا جا رہا ہے یا ہمیں جن حالات کا سامنا ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک سٹرگل چل رہا ہے. بہتر ہوگا کہ جو مولانا حاضر امام نے ٹرم یوز کیا ہے ہم اسی کی طرف جاتے ہیں. یہ سٹرگل کیا ہے؟ یہ مولانا حاضر امام کا میسج جو آئی اس کی سلور جبلی کے موقع پر مولانا نے گریجویٹس کو میسج دیا تھا. اسلام پہ مولا بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اسلام کی میسج کی بیوٹی کی بات کر رہے ہیں، اور مولا فرماتے کہ دس میسج از اسٹل پوٹنٹ ان دا مسلم ورلڈ ٹوڈے. اب دیکھیے، although it is sometimes clouded, distorted and deformed by what? Political interests and struggles for power over the minds and hearts of people. اس کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارے حالات اس وقت، ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اسلام کا میسج تو اکثر مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح تازہ ہے، مگر اس کو کلر کیا گیا ہے، اس پہ بادل چھا گئے ہیں. کس قسم کے بادل چھائے ہیں؟ پولیٹیکل انٹرسٹ. ہماری کنٹری کے ایک حصے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اٹس جسٹ فار پولیٹیکل گین. Political gain and struggle for power over the minds and hearts of people. اب دیکھیے وہ مشروم گروتھ ہوتا جا رہا ہے جو بعض چیزوں کی سوسائٹی میں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کہ ریکروٹ کریں لوگوں کو انفلوئنس کرے، اور پرٹیکولر انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے ان کی، اس سے انفلوئنس کر کے ان کو اپنے اندر لے جائے. اس سٹرگل کے اندر ایک طرح سے کراس فائر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. اور اس سٹرگل کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا جو امام کا انٹرپریٹیشن آف اسلام، کہ امام ظاہر ہے کہ امام سے آتھنٹک کوئی اسلام کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ امام کے گھر کی چیز ہے. اسلام جو ہے رسول کے گھر میں نازل ہوئی، آل نبی اولاد علی ہے. تو جب امام اسلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا ہے اور اسے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. There are attempts at transforming what are meant to be fluid, progressive, open-ended, intellectually informed and spiritually inspired tradition of thought. یہ اسلام ہے. اللہ نے یہ دیا ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ ٹھوس، کہ جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، مایا کی طرح ہے. پروگریسو،
ہم نے بھی نیچر کی بات کی، اس میں ترقی کی گنجائش ہے، اوپن اینڈیڈ، کہیں وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے سارے اینڈز جو ہے وہ لوز ہے. انٹلیکچولی انفارم جب کوئی بات کی جاتی ہے تو عقل کو سمجھ آتی ہے. اینڈ اسپرچولی انسپائرڈ، روحانی طور پر آپ کو اس سے انسپریشن ملتی ہے. یہ وہ ٹریڈیشن ہے، اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہارڈنڈ، مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ اینڈ آبسکیورانٹسٹ پوزیشن. اس کو سخت کیا جا رہا ہے. جی بچیاں اسکول جاتی ہے، مارو ان کو. لڑکیوں کی اسکول چل رہی ہے، دھماکے سے اڑاؤ. یہ سیڑھیوں میں گانا سنتے ہیں، دھماکے سے اڑاؤ. کچھ بھی بھائی میرے خیال سے ان کے نزدیک مسکرانے کی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. کیا کس طرح کا دین بنا رہے؟ ہارڈ. اور کہاں سے لائے آپ بھیا؟ آپ کی انٹرپریٹیشن کہاں سے لائے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کا انٹرپریٹیشن ہے تو فائن، رکھیے اپنے پاس. وائی آر یو مولانا نے فرمایا نا، ہر ایک کو اپنے انٹرپریٹیشن کا حق ہے، مگر کسی کو دوسرے پہ امپوز کرنے کا حق نہیں. آپ کا انٹرپریٹیشن ہے ٹھیک ہے، آپ رکھیے اپنے بچی کو اپنے گھر میں، مگر دوسروں کی بچیوں کو مارنا کہ وہ اسکول کیوں جاتی ہے، ان کے اسکول کو آگ لگا دو. بھئی یہ کیوں سی ڈی میں سی ڈی دھماکے کی دکان دھماکے سے اڑاتے ہیں؟ بھئی وہاں صرف گانے نہیں، وہاں تو قرآن کی سیڈیاں بھی ہوں گی بھائی، وہ بھی تو آپ یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں سننا ہے آپ نہ سنیں، مگر آپ پوری سوسائٹی پر ایک ہینڈ فل آف پیپل پوری سوسائٹی پہ اپنے تھاٹس نافذ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. کہ ہارڈن مونولیتھک کا مطلب ہے کہ سب کو ایک جیسا سمجھنا. مونولیتھ نارملی کہتے ہیں کہ کوئی کسی ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر ایک ہی پتھر میں سے بہت سارے اسٹیچوز بنا دیے جائیں جس کا بیس ایک ہی پتھر ہو. بڑے پہاڑوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تو ہے مگر اس میں کچھ اسٹیچوز بنا دیے گئے ہیں. اس طرح مولا فرماتے اسلام مونولیتھک یعنی ایک ہی پتھر کے اوپر بنائے ہوئے بہت سے مذہب نہیں ہے، بلکہ ان سب کا اپنا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. یعنی سارے مسلمانوں کو ایک جیسا نہ سمجھو کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہی جکارتا میں جا کے ہونا چاہیے. نو، دے آر پولس اپارٹ، دے آر ویری ڈفرنٹ پیپل. ہر کنٹریز کا ہر سوسائٹی کا ہر کلچر کا اپنا ایکسپریشن آف اسلام. ہم لوگ فار ایگزامپل ٹیک اس، ہم اسماعیلیز، انڈو پاک اسماعیلیز، وی ہیو این انڈین ایکسپریشن آف اسلام. ہمارا طریقہ ہمارے دائیوں کا دیا ہوا انڈین ایکسپریشن آف اسلام ہے جو مولا پیش کر رہے ہیں. ہمارے ٹریڈیشن کے دوسرے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ایریاز کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس کو مونولیتھک ایبسولوٹسٹ ہی ہم نے کہہ دیا جو بس وہی صحیح، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اینڈ آبسکیورانٹسٹ وہ لوگ جو روشنی کے دشمن ہوتے ہیں، جو ترقی کے دشمن ہوتے ہیں. آنکھوں کے آگے ان کا پردہ ہوتا ہے، سوائے اپنی ذات کی اور کچھ نظر نہیں آتا. تو مولانا نے فرمایا یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو. جو 5 ٹرمز ہم نے ابھی دیکھے اوپر کہ یہ وہ ٹرمز ہے جو گرین میں ہے وہ ہمارے ہیں اور جو ریڈ میں ہے وہ ہمارے نہیں ہے. اٹ از اسلام فلوئڈ، پروگریسو، اوپن اینڈیڈ، انٹلیکچولی انفارمڈ اینڈ اسپرچولی انسپائرڈ. اٹ از ناٹ ہارڈنڈ، مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ اینڈ آبسکیورانٹسٹ. یہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرتے، میں بھی سامنے والا آپ کو یہ چاروں ریڈ کے تھنکنگ والا بندہ ہوگا جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، فائن، آپ کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. بٹ واٹ وی تھنک اسلام از دیز آر دا بیسز آف اسلام. تو ہم بہت زیادہ کمفرٹ کے ساتھ، بہت زیادہ الاسٹیسٹی ہوگی ہمارے ڈسکشنز پہ اور ہمارے آرگیومنٹس کے اندر. تو یہاں ہمارا جو طریقہ کا پریزنٹیشن ہے، ہمارے طریقے کے انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں جو قرآنک اور اسلامک بیس ہے اس کو ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی طرف. کانسٹیٹیوشن ہمارے طریقے میں پہلے بھی بہت سے آتے رہے ہیں اور ہم کچھ شارٹ ہسٹری بھی اس کو دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن نارملی کیوں بنایا جاتا ہے. کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی باڈی ہوتی ہے، اس کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے
اس کے جتنے سیکشنز ہوتے ہیں، جتنے اس کے آفیسرز ہوتے ہیں، جتنے سب ڈویژنز ہوتے ہیں، ان کے جو پاورز ہوتے ہیں اور ان کے جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، اس میں کوئی کلیش نہ ہو، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، مسئلہ ہو تو منیمم ہو، چونکہ جہاں ہر آدمی اپنی اتھارٹی کے مطابق کام کرے گا تو وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. تو یہ فنڈامنٹل لاز اینڈ پرنسپلس ہوتے ہیں جو کسی گورنمنٹ کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسماعیلی کانسٹیٹیوشن، یہ ہم ریسنٹ اسماعیلی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. سمجھیے یوں کہ یہ ہم آغا خان پیریڈ جو ہے اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ آپ جانتے تھرو آؤٹ ہسٹری ہماری امامت کی جو سیٹ ہے وہ چینج ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، عربستان سے نکلے اور پھر کوئی ہم افریقہ میں گئے ہیں اور پھر ہم مڈل ایسٹ میں آئے ہیں، پھر ایران گیا ہے اور پھر انڈیا آیا ہے، اب یورپ میں سیٹ آف امامت ہے. تو ہمارے امام بھی حالات کی وجہ سے دنیا میں اپنی رہائش چینج کرتے رہے ہیں اور اسماعیلیز بھی دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیلتے رہے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو امام حسن رضی اللہ علیہ جو ایران سے مائگریٹ کر کے 1842 کے بعد آئے ہیں تو جماعت انڈیا کی جماعت جو ہے وہ اثر نو اپنے آپ کو جماعت نے منظم کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہماری جماعت وہاں سے سپریڈ ہونا شروع ہوئی. خاص طور پہ جماعت جو ہے انڈیا کے بعد افریقہ کی ہماری جماعت ایک بہت بڑی تعداد میں افریقہ میں جا کے آباد ہوئی. تو جماعت میں ظاہر ہے کہ جب سوشل چینجز آتی ہے اور انسٹیٹیوشن آگے بڑھتی ہے اور پروگریس کرتی ہے تو رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو کاؤنسل اور کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے جو ہے موسٹلی ہمارے انڈیویجولز کچھ وارث ہوتے تھے. پورا ایریا، پوری ٹیریٹری جو ہے وہ ان وارثوں کے حوالے ہوتی تھی. جیسے بھی یہ کچھ کا وارث ہے، یہ جو کچھ ہے اس وزیر صاحب سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کا قانون ہے وہاں پر. اسی طرح جنگ بہار کا کوئی وارث ہو گیا، کاٹھیا واڑ کا وارث ہو گیا. تو انڈیویجولز کو مولا اتھارٹی دیتے تھے اور وہ ایک جماعت میں اندر اس جماعت کی اس پوری ٹیریٹری میں ایک یہ سمجھیے کہ وہ لا میکر ہوتا تھا جس سے وہ کام ہوتا تھا. مگر بعد میں امام نے ضرورت محسوس کی کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن جماعت کو دی جائے. تو سب سے پہلے 1905 میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن مولا نے جو جماعت کو دی ہے اس کو 1926 میں ریوائز کیا گیا. اب دیکھیں آج کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور پچھلا کانسٹیٹیوشن تھے اس میں بھی کنٹینٹ میں بھی بہت فرق تھا. بہت سی ہمارے جماعتی سیریمنیز جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی ہوئی تھی. جیسے ہم صبح شادی کی جو 4 تسبیح یا اللہ یا محمد یا علی اللہ الصمد پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کو یہ 1905 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تسبیح ملے گی کہ مولا نے یہ تسبیح دی ہے. تو بہت سے ایسے جزئیات، بہت سے ہمارے پرسنل لاز کی چیزیں ہیں وہ سب پہلے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھی لیکن بعد میں اس کو ڈفرینٹ سیکشن میں ڈال دیا گیا. 1962 میں مولانا حاضر امام نے افریقہ کی جماعت کو کانسٹیٹیوشن دیا اور اسی سال 12 اگست کو مولانا پاکستان کی جماعت کو بھی ایک کانسٹیٹیوشن دیا. 1967 میں کانسٹیٹیوشن مولانا اب دیکھیے ابھی تک ہمارا کانسٹیٹیوشن گلوبلائز نہیں ہے. جب یہ 1967 تک کی بات کرتا ہوں تو ڈفرنٹ کنٹریز کے ڈفرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، رولس اینڈ ریگولیشنز الگ تھے. تو ابھی تک 67 تک جو لاسٹ کانسٹیٹیوشن ملا تھا وہ پوری اسماعیلی دنیا کی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. پوری دنیا کے اسماعیلی جماعت کی کانسٹیٹیوشن 13 دسمبر جو ابھی ہمارے پاس 86 کا کانسٹیٹیوشن ہے، دس از فرسٹ ٹائم ایک گلوبل کانسٹیٹیوشن ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن جو پوری دنیا کی اسماعیلی جماعت کو گورن کرتی ہے. اور یہ 1983 میں مولانا 83 میں غالباً کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی بنائی جنہوں نے دنیا بھر میں وزٹ کی اور 3 سال کام کرنے کے بعد اور مولا کے ساتھ کئی 100 گھنٹے گزارنے کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے فائنل شیپ میں پہنچا ہے. اور 11 جولائی 1998 کو مولانا حاضر امام نے اس کانسٹیٹیوشن میں
بعض انسٹیٹیوشن کا اضافہ فرمایا تھا جو اس کا فائنل امینڈمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشن جب مولانا جماعت میں انٹروڈیوس کیا ہے 86 میں، اس وقت مولانا تعلیقہ مبارک جماعت کو بھیجا تھا، جس میں اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے امام کے جو خیالات ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. On 13th of December, I will ordain a new Ismaili constitution which will be known as the Constitution of the Shia Imami Ismaili Muslims. The Ismaili constitution will be applicable throughout the world, linking all members of my Jamaat wherever to the Imamat. پہلی دفعہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے دنیا بھر کی ساری جماعت جو ہے وہ امام زمان کے ساتھ لنک ہوئے ہیں. I have also taken account of recent significant developments such as the increasingly international dimension of the Jamaat's settlement and especially my aspiration for the Jamaat to play an even more active part than in the past in the mainstream of life in the societies in which it lives. جماعت دنیا بھر میں زیادہ اسپریڈ ہو چکی ہے اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ، جیسے میں پہلے آپ کو عرض کیا کہ اب وہ ہم ریورس میں نہیں جا سکتے ہیں کہ ہم آئسولیشن میں ہوں گے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مین اسٹریم آف دا سوسائٹی، اس میں ہمارا انوالومنٹ بڑھے گا اور اس کے لیے ہم ایک سالڈ فاؤنڈیشن، سالڈ گراؤنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے، جو مولا فرماتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن جماعت کو ہیلپ کرے گی. It is my belief that the Ismaili constitution will provide a strong institutional and organizational framework through which my Jamaat will be able to contribute to the harmonious development of the Ummah and of the societies in which the Jamaat lives. اس کی further quality امام فرماتے it will become an enabling document for my spiritual children. کچھ کام کر سکنے میں آپ کی مدد دینے والا ایک ڈاکیومنٹ ہوگا جو فار کریٹو ایپلیکیشن آف دیئر ایبلٹیز، پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچل سیٹسفیکشن، کہ وہ تمام ایریاز کور کیے گئے ہیں جو ہماری زندگی کے ظاہری اور باطنی دونوں ایسپیکٹ کو ایڈریس کریں گے. پریزنٹ اور فیوچر نیڈس جو جماعت کی ہے اس کو بھی یہ کانسٹیٹیوشن ایڈریس کر رہا ہے، مگر جو فردر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، بار بار امام اس کے لیے پہلے بھی بولتے رہے کہ اگرچہ یہ گلوبل ڈاکیومنٹ بنا جا رہا ہے مگر کوئی بھی ڈاکیومنٹ مولانا نے فرمایا کبھی بھی ایبسولوٹ اور فائنل نہیں ہوتا. اس کو جو اس کی ڈائنامزم کو برقرار رکھنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم اس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. تو ایڈجسٹمنٹ کیا جائے گا کیس بائی کیس اس پہ رولس اینڈ ریگولیشن کے ذریعے سے. اور آپ جانتے مین کانسٹیٹیوشن اینڈ رولس اور ریگولیشن جو ہے وہ دو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس، اور رولس ریگولیشن جو ہے وہ کنٹری اسپیسیفک ہے، جبکہ مین کانسٹیٹیوشن کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ گلوبل ہے. مولانا نے اس کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہماری جماعت کے لیے اسٹرانگر انٹیگریٹڈ آئیڈینٹی ٹو مائی جماعت ورلڈ وائڈ اینڈ دیٹ ان ابائڈنگ بائی اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ the Jamaat will achieve greater peace, unity, happiness, security and well-being. یہ مولا کے خیالات کا اظہار ہے. Copies of the Constitution incorporating the relevant rules and regulations for each country will be freely available to members of the Jamaat. یہ 1986 میں آپ نے دیکھا کہیں جماعت خانہ کے بک سٹال پہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی ملتی؟ ابھی آپ کو کانسٹیٹیوشن کی کاپی چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ٹرائی تو کریں گے. آپ کو کانسٹیٹیوشن چاہیے، جسٹ ٹرائی. ملتا نہیں. ہاں یاسین بھائی آپ نوٹ کرنا ذرا اس کو. آئی وڈ لائک یو ٹو کنوے دس میسج ٹو پریزیڈنٹ صاحب. جو میں نے یہی ایک دفعہ کاؤنسل کی ہی ایک سیشن میں نے کہا تھا پلیز فار گاڈ سیک میک دا کانسٹیٹیوشن اویلیبل ٹو دا جماعت.
look, so what is so special about Pakistan then? Why it is happening here? Is it freely available for the members of the Jamaat as announced? मैं आपको दिखाऊं. मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है. इट इज नॉट ओरिजिनल, फोटो कॉपी है, और वो भी मैंने ऑफिशियली नहीं, बाहर से किसी से मुझे मिली है. कोई किसी ने करवा के सेल कर रहा था, वहां से लिया हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था. आई हैड नो चॉइस. नॉर्मली हम हमारे डॉक्यूमेंट बाहर से नहीं लेते हैं, बाहर मतलब जमाती इंस्टीट्यूशन के बाहर से, बट आई हैड नो चॉइस. जिनके पास भी होगा इसी टाइप का होगा, इससे बेहतर नहीं होगा. दिस इज व्हाट आई हैव. सो अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. मुखी कामड़िया के मीटिंग में जाओ, बोलते प्लीज हमें बताओ तो सही कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है. और इससे भी फैसिनेटिंग थिंग, आप में से बहुत से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने और कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने का ओथ ऑफ ऑफिस आपने ली हुई है ना. वो डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं, उसको हमने देखा भी नहीं है. जस्ट इमेजिन कि हम कितनी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कि हम एक चीज पे कसम उठाते हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे. भाई किसको प्रोटेक्ट करेगा? पता भी है जिसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है वो है कौन है या क्या है. डू यू नो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम इतना चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और शायद बहुत दफा हम खुद भी हमारे जो अपनी रिक्वायरमेंट और हमारे राइट्स हैं, उस राइट्स से भी हम आगाह नहीं है. और बहुत बाज़ औक़ात हम बहुत ज्यादा इनोसेंटली चीजों को जो है एज इट इज होने देते हैं और जाने देते हैं. Is it a confidential document? I don't think it is. But if it is confidential, fine, tell the Jamaat, sorry, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जिन कवानीन के जरिए से आपको गवर्न किया जा रहा है, उसके बारे में आपको हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि वो कौन से कवानीन हैं जिनके जरिए हम आप पे हुकूमत कर रहे हैं. तो प्लीज आप बस किए जाइए. हम कहते ऊपर से ऑर्डर आया, आप सुन लीजिए, चले जाइए. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. और दूसरी बात यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है कि जो हम हाइड करना चाहते हैं. जब मौला इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते, यही वो चीज है कि कल को कोई हमारे मजहब के बारे में जानना चाहे, हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो किसी को पता नहीं है. So those who are ruled by this constitution have a right to know what it contains. पाकिस्तान में हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है. लूला लंगड़ा टूटा फूटा आधा पौना जो है तो सही. आप जाओ दुकान में कॉन्स्टिट्यूशन मांगो, आपको मिलेगा. अब उसमें अमेंडमेंट है, जो भी है ठीक है, मगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन कोई लिखा है कि इस कंट्री में जो शख्स पार्लियामेंट बैठी है वो किन कवानीन के जरिए से आप पे रूल करती है, और अगर कोई इससे खिलाफ जाता है तो आप कोर्ट में जाके बात कर सकते हैं. तो ये वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे जमात का एक एक मेंबर जो है, जिसको इमाम हमारे सोशल स्ट्रक्चर के जरिए से रूल कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट, और आपने जमात से कहा है कि भाई आपके लिए अवेलेबल होगा, और वो जमात में अवेलेबल नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ी जो एक चीज मिसिंग है जमात में, जिससे जमात की मैच्योरिटी पे असर पड़ता है. जमात इज रिजाइन टू वॉट एवर इज हैपनिंग. जमात शुड नॉट रिजाइन लाइक दैट. क्या बस ठीक है हो या कौन पूछता है इनको. ये एक एपिथी है जमात की जो अच्छी साइन नहीं है. या जी मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हैं तो जाइए डॉक्टर के पास. ये जी मेरे बहुत तंग कर रहा है तो बात करें किसी. यू कैन नॉट जस्ट रिजाइन टू द सिचुएशन. क्या भाई चलो हो रहा है, कितनी दफा, अब जिस तरह आपने कहा मांगते हैं मिलता नहीं, 10 दफा मांगेंगे छोड़ देंगे, ठीक है. बट दिस इज नॉट ए हेल्दी साइन कि इंस्टीट्यूशंस, लीडरशिप, मुखी कामड़िया, किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एक दफा फिर ये मैसेज आप पहुंचाइए कि फॉर गॉड सेक मेक इट अवेलेबल टू द जमात. ओके, इसका जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखिए एक हमारा प्रियम्बल है, एक शेड्यूल है इसका, और आर्टिकल्स हैं.
کس طرح انسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورن ہوگی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سیکشن رولز ریگولیشن کا ایک